الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. The 33rd ayat of Surah Ahzab, which is the 33rd chapter of the Quran, Allah has said in the middle of the ayat of Azwaj, Innama yuridullah. Allah only intends. That's it. He doesn't intend anything else. Innama yuridullah liyudhiba, that He takes away from you the rijs, keeps away from you the rijs. Ya Ahl al-Bayt, that is, Ahl al-Bayt means Ya Ahl al-Bayt. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. So the ayat by itself shows us that it is not tathir min al-rijs. You are not purifying anything which is already najis. No. The first part of the ayat says that the rijs has been kept away from the Ahlul Bayt. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. Dafa. It is not rafa, it is dafa. So dafa is to stop something from reaching someone. When they are not close to rijs and rijs is not close to them, they are already pure, they are already tahir. The other part of the ayat says, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. The meaning of this is to keep you as such till the end of time. So prevention and to keep them tahir. The only religion which follows the ideology of Ismat is the Shia religion, the mazhab of Ahlul Bayt alayhimus salam.
In all the other religions, you will see that the ismat is not there. The infallibility is not there. Even the Christians and the Jews, they say that the prophets have committed sin. I don't want to go into the details what they say, but they say so. Even the Hindus, when they talk about their lords, they talk about their sins. But the only religion which doesn't accept the sinning of the prophets and the Imams is the Mazhab Ahlul Bayt al-Muslim. The reason behind it, I've given you many examples, and one of them is I don't think that many of you count your rakat. When you pray behind me, you don't count your rakats, right? You just follow me, then he is okay. But if I start to forget a lot, then everyone behind me is going to start counting, oh, Maulana may forget, Maulana may forget. So if the infallible Masoom, Prophet or the Ahlul Bayt, they themselves forget, then no one will be certain about their message. They will think that the message they have given, maybe it is not what they want to say. So this might create doubt in our religion. But Allah wants a religion which is with yaqeen and with certainty. So He has made all the prophets and Aimma alayhimus salam ma'soom, not only from khata, but also from nisyan. One of the ayat of the Quran is sanuqri'uka fala tansa. We are going to make you read, and fala tansa, you are not going to forget. So there is no chance of any forgetting also. I'll just give you one example, a very small one, and that is, I had gone to a place in near Bengal, in Bangladesh, near Bangladesh, and there are small villages, and they don't even have tap water. So I asked them, and they said that this is the pond we have in the middle of the village. The rainwater is gathered over there, and we use that water to drink and to wash and everything. So I asked them, is there a mosque over here? Said, yes, there is one. So I went over there. It was tiles on the roof and a mud structure. So I asked them, when did you start to pray? Said, one Maulana had come in winter season and he taught us how to pray. Said, what happened during that time? And they explained to me that this Maulana came and he wanted us to do wudu. Said, water is very cold. We are not going to do wudu. Instead of wudu, you teach us how to pray. We are going to pray without wudu. Maulana was very intelligent. He said, okay, let me just do that. He taught them how to pray. And after some time, when he was about to leave, he told them, they asked him, what message should we give to the other Maulana? He wrote something on the paper and said, give this to him. So they took the paper. They didn't even have a place to keep that paper. They just put it in the tiles. After some while, when the next Maulana came and saw them pray without wudu, he was surprised. He said, who was here before me? Yes, there was a Maulana who had come to us, and it was winter season, so we told him we cannot do wudu. So he made us pray without wudu. And he gave you this letter. In that letter it was written, I have tried my best and I have taught them how to pray. Now you teach them how to do wudu. So this man, it was winter, it was summer, so he gathered them around the pool and he started to teach them how to do wudu.
So when he washed his hand 3 times, and then he gargles 3 times, and he put the water into his nose 3 times, cleaned his nose 3 times, and then he did the niyat that I am performing wudu for salat, qurbatan ilallah or wajib qurbatan ilallah. And whenever you put water onto your face, you bend a little. So he bent a little, and the Maulana went into the pond. And then he came out and he saw that all the people around the pond were not there. So he said that maybe they ran away. But after a little while, they started to pop out of the water and see whether the Maulana has come out. After that, he gathered them and said, "Why did you go into the pond?" He said, "Because we thought that Part of the wudu. it is a part of the wudu to dive into the pond because you dived into the pond." So the forgetfulness of the Maulana or the leader becomes the religion of the followers. It becomes the faith of the followers. If Rasulullah would have forgotten, or Ahlul Bayt would have forgotten, that part of their life would be a faith of the followers. So that's why it is very important that the Imams are masoom. How can they be masoom? Because they have been selected by Allah from loins which are at a very high level, aslabu shamikh, and also from al-arhamul mutahhara, those rahim and those wombs which are mutahhar, which are purified. My eyes can visualize only Miami, and you can only look into your family. So you marry in your family, or you marry in your city, or maybe in your country, because that is how far you can see and try to find a spouse for yourself. But when it comes to Allah, He can see each and every one of the human beings. And from these human beings, He has to select the best out. So that's why the mothers of our Aimma alayhimus salam are not from one city or one town. They are from different parts of the world, because that was the best womb to carry the Imam of the time in it. And that's why we say that Khadijatul Kubra salamullahi alayha, when Aisha was making fun of her in front of Fatima Zahra salamullahi alayha, Rasulullah told Fatima to tell her Aisha, that kana batnu ummi wi'a'un lil a'imma. The womb of my mother was a vessel for the Aimma alayhimus salam, the Imams of the time. So Sumana Maghrabiya was brought from the Maghrib, and she was delivered to the Imam alayhi salatu wasalam, Imam Kazim alayhi salatu wasalam. Hamida Barbariya, she is also Berber, and she is also from the Maghrib. And she trained her. And she trained her to such an extent that Imam Ali Naqi alayhi salam says that Allah has kept shaitan away from my mother. And she is the one who believed in my imamat. She believed in the imamat of her own son. And she also prayed and she fasted Ayyamud Dahr, the 3 days of fast every month. So her purity and chastity has been described by Imam Ali Naqi alayhi salatu wassalam. Imam Jawad alayhi salam, Imam Muhammad Taqi alayhi salatu wassalam became an Imam at the age of 8 years. But the age of Imam Ali Naqi alayhi salam was even less. It was 6.5 years of age. At this age, many of the people and human beings may say that, oh,
how can a person become an imam? From where does he get the knowledge? The knowledge of all the apostles and the knowledge of all our Aimma alayhimus salam is gifted. Just like Isa alayhi salatu wasalam had said in the cradle, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, I am the servant of Allah, and He has already given me the book at the age of 3 days. And similar was for Yahya alayhi salam, that we have taught him hikmah and we have given him wisdom when he was sabi, he was a small child. But you know that munafiqeen do not agree to it. When they saw the Shia going in numbers to meet Imam alayhi salam at this age, the governor of Medina, Umar ibn Faraj, wrote to the Khalifa that this person has to be trained, otherwise he will deviate the people from the right path. So you need to appoint someone as a teacher for him. So all of them gathered together and they appointed a teacher by the name of Ubaidullah Junaidi. Ubaidullah Junaidi started to teach the Imam or whatever he was doing. After a year, when he came into Medina and he was asked, how is your student doing? The response from him was, don't call him a student of mine. Wallah inni ata'allam minhu. By Allah, I learn from him. I do not teach him. Because whenever I recite something from the Quran, he goes ahead of it and explains to me what is the meaning of it. So Imam had some time in Medina to deliver the knowledge. The main purpose of Aimma alayhimus salam is to preserve the religion of Rasulullah, to protect it and to explain. And Imam alayhi salatu wasalam had done it during his time. He had ilm ladunni or ilm wahbi. After about 20 years, when Mutawakkil came into power, he forced the Imam to leave Medina. And when you invite someone to your capital, you may just write to them and send them some animal or something to help them to come to the capital. But here it was not that case. He sent an army of 300 soldiers. It is very clear that 300 soldiers have not come over there to just take Imam Ali Naqi alayhi salam. They had come to fight those who opposed the Khalifa and they wanted to stop Imam Ali Naqi alayhi salam. When these people were traveling to Medina, they had one clerk in their caravan, and this clerk was a Shia clerk. So when they were traveling in a desert, they started to make fun of this clerk and saying that, oh, your Imam says that there is not going to be any part or any land where there will not be people buried. Who are buried over here? They were making fun of him, and he reached Medina and he complained to the Imam. Imam alayhi salam said, I'm going to leave Medina after some while, let me prepare for it. And Imam had some very warm clothes prepared and umbrellas, and also for rainy season. And they started to make fun of the Imam more, saying that it is summer and there is no rain and he is just preparing for it. And when the Imam started to go back to the capital, Samarra, it was at the same place. When they camped, there was winter season, there was rain, and the people started to shiver, and Imam gave the
chief of the army, Yahya bin Arsama, some of the clothes, warm clothes, to take care of himself. After this has finished, there were 80 people who were dead. And Imam told them to be buried. And then he looked at the others and said, this is how every part of the earth will bring out dead bodies. एक सलवात भेजते मोहम्मद There in Samara, he was under house arrest, and many of those people who were not aware of the Imam just kept silent, they did not care. But Mutawakkil, since he was a zalim, he used to call the Imam now and then, and he tried his best to kill the Imam of the time. Once when he invited the Imam, the people around knew that he is going to kill him. So one of the persons by the name of Abdul Rahman said, let me see who this man is. And he did not recognize. He was from Khurasan. Khurasan was full of Ahl Sunnah at that time. So as soon as he saw the Imam, alayhi salatu wasalam, he says that I fell in love with him at the sight. And as the Imam neared him, he was not looking to the right, left or to the right, he was just looking at the neck of the horse. And he started to pray. And he was asking Allah, Ya Allah, this is a young man, a very handsome man, protect his life from Mutawakkil. Imam passed by Abdul Rahman, looked at him and said, Allah has heard your prayer. Allahu Akbar. And Allah has granted you a long life. Allah has granted you a lot of wealth. And Allah has granted you a lot of progeny. So Abdul Rahman says, I'm 70 and above, I'm still alive. And on the other hand, I am having a wealth which I cannot count, alf dinar. And I am having a progeny of 10 sons. So he just gave the Imam one prayer to protect his life, and Imam not only prayed for his life but also the means with which his life would be protected. So whenever you pray, Allahumma kulli waliyaka Hujjat ibn Hassan, this is a prayer for the Imam, but the benefit returns to us. So we in fact will be protected. We in fact will be granted. So pray for the Imam doesn't mean that he needs our prayer. No. Prayer for the Imams means that we get the benefit. Like Rasulullah says, whoever says one salam to me, I respond to him with 100 salam. So now again, when he was sitting amongst his people, a Shia came in. And he stood up and said, Yabna Rasulullah, I am a muhib of your grandfather Ali ibn Abi Talib. And I have a debt on me that is 10,000 dirham. Please grant me 10,000 dirham so that I can give him. Imam said, I do not have that amount. He was under house arrest. But I'm going to write down on a piece of paper. When I go back to Samara and I'm in a majlis, in a congregation, then you come forward and you present this paper and you demand from me the 10,000 dirham. So he says that in Samara, first of all he hesitated. He said, how can I do that? I love you and I love your grandfather. I cannot do that. Imam said, this is my order. You have to do it. So when in Samira, amongst the congregation, he stood up and he demanded from Imam that money.
Imam said, I do not have at present. He again demanded and insisted. At this moment, there were spies of Mutawakkil sitting around. So they went back to Mutawakkil and said, this is what is happening over there in the congregation. If it spreads, then the people are going to think that you are torturing Imam Ali Naqi alayhi salam. So immediately he sent 30,000 dirham. Imam took that 30,000 dirham from that person and gave it to this person and said, you can give back your loan and your debt in 30,000, use the other amount for your own expenses. So helping a brother of yours is a sunnah of Imam Ali Naqi alayhi salam. Not only this, I have seen that even those who are non-Muslim, they can come up and do a nazar. There was another Katib in the Diyar Rabia in Syria who had come to Baghdad because Mutawakkil had called for him. And when he came in and he knew that he will be killed, so he did another because he was friendly with one of the muhibs of Ahlul Bayt. So he asked him, what do you usually do when you are in trouble? They said, we usually make a nazar that we are going to give this amount of money to Ahlul Bayt alayhimus salam, or the followers of Ahlul Bayt. So he immediately asked, who is now? Said Ibn al-Riza, the son of Imam Rida Ali Naqi alayhi salam. So he did niyat and nazar that he is going to give him 100 dinars for the protection of his life. He took the dinar, he put it in a piece of paper, and he rolled it in a cloth and put it in his bag. Then he reached Samira, and now he was thinking that if I ask the people, where is the house of Ali Naqi alayhi salam, the people are going to doubt me. So I cannot ask anyone. So what should I do? So he started to just sit in on the donkey, and the donkey kept walking through the streets. At last it came and stopped in front of one house. The slave, the servant of that house came out, and this man asked him, whose house is this? And the response of that person was, it is the house of Imam Ali Naqi alayhi salam. He went in and said, there is a person outside who wants your permission. Imam said, go and tell him that he has for us 100 dinars in the bag, wrapped in a cloth and in a paper. Tell him to present it to me. So this servant went out and he called him by his name, Yusuf ibn Yaqub. Oh, Yusuf ibn Yaqub, the Imam is telling that you have an amount for him, give it to him. So there were three signs. One, the donkey had stopped over there. The second one is Imam told him his name. And the third one is about the money. When he entered into the presence of the Imam, Imam said, how many signs do you need more to believe and love us, Yusuf ibn Yaqub? He said, Mawla, very soon I'm going to convert. Imam said, no, you are never going to convert. Your son is going to be our muhib. So when a son was born to Yusuf ibn Yaqub, he was the muhib of Imam Ali Naqi and Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. On the other hand, when Mutawakkil called him to his place and he met Mutawakkil, instead of threatening him or killing him, presented him with gifts. And he was happy with it to return. There are many events, but the real message of Imam Ali Naqi alayhi salam is theological answers to the people. And just one answer to make you a little bit smile, and that is,
Yahya ibn Aqsam asked him, usually when you go for Hajj, you cannot shave your head, right? So you have someone else to shave you. So he asked Imam, who shaved the head of Adam alayhi salam when he performed the Hajj? So Imam alayhi salam replied that Jibreel came down with a yaqut, with a ruby from heavens, and he wiped it over the head of Adam, and he was shaved. So may Allah bless you all for coming, and may Allah grant you all your wishes through Imam Ali Naqi alayhi salam. کیا نکل رہا ہے اتنا بڑا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسینیت نے بنیاد دے حسینیت نے بنیاد دے بہار بے خزاں رکھ دی نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہر داستان رکھ دی حسینیت نے بنیاد. قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی. قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی. برستے تیروں میں سر ورن بنیاد ازاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد. سکوں اکبر کو اپنی تشنگی کا مل گیا شاید. سکوں اکبر کو اپنی تشنگی کا مل گیا شاید. دہن میں باپ کے بیٹے نے جب اپنی زبان رکھ دی حسینیت نے بنیاد. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب یاوروں سے دل برے
بچھڑ گیا غربت میں کارخانہ شاہی بگڑ گیا پردیس میں حسین پہ ایک وقت پڑ گیا اصغر طلب بھی تیرے ستم کھا کے مر گیا یاور رہا نہ کوئی شہ مشرقین کا دشمن زمانہ ہو گیا بے کس حسین کا دشمن زمانہ ہو گیا بے کس حسین کا میدان میں طبل جنگ بجاتے تھے اہل شام رانوں تو دے رہے تھے تسلی یہاں امام غش میں پڑے تھے حضرت سجاد تشنکام دکھیا بہن حسین کی کرتی تھی یہ کلام فریاد ہے خدا کی دعائی رسول کی غربت میں کھیتی لٹتی ہے اماں بطول کی غربت میں کھیتی لٹتی ہے اماں بطول کی پھر بولے ساتھ کس کا رہا ہے صدا بہن پامال لاکھوں ہو گئے اس دہر میں چمن ماتم کہیں بپا ہے کہیں کوئی خزن شادی کہیں ہے ہوتی ہے بیوہ کوئی دلہن کوئی پسر کو دیکھ کے دل شاد ہوتا ہے غربت میں کوئی بیٹ کی میت پہ روتا ہے غربت میں کوئی بیٹ کی میت پہ روتا ہے جب یاوروں سے دل بھرے زہرا بچھڑ گیا آواز بلند صاحب فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایک صلوات بھی عزیزان گرامی آیات قرآن اگر ان کا ترجمہ کیا جائے
تو جو لفظی ترجمہ ہے اس لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہمارا مذہب ہے۔ ویسے عام طور سے جو ترجمے ہیں اور جو آپ کے تفسیر ہیں ان میں اختلاف ہیں بہت زیادہ، مگر جو شیعوں کی تفاسیر ہیں اس میں کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس سورس سے لیتے ہیں تفسیر قرآن، وہ سورس ہے ان لوگوں کا جن کو قرآن مجید نے صادقین کہا ہے، اور ہم سے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پیش کریں تمہیں، جو صفات پیش کریں، جو آئیڈیالوجی پیش کریں اور جو نمونہ عمل پیش کریں اس کو فالو کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے ساتھ دینا۔ ساتھ تو ویسے رسول اللہ کے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس ساتھ کو نہیں کہا جا، فزیکل نیئرنیس کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ معنوی طور کے اوپر اور روحانی طور کے اوپر، مذہبی طور کے اوپر نزدیک ہو جاؤ۔ اور اسی لیے شیعہ علی کا وہی ہے جو علی کے نقش قدم سے نہ ہٹے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو شیعہ جو ہے وہ جب محمد ابن مسلم کو شیعہ کہہ دیا گیا تھا کوفے میں، تو اور ابو حمزہ سمالی تو وہ رونے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں شیعہ کہا ہے، کہاں شیعہ اور کہاں ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں شیعہ کہا جائے۔ تو شیعہ ہم میں سے بہت کم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے آپ میں، ہو سکتا ہے ہوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے تو نہیں چلتا۔ تو جہاں پر ہے اصل، وہاں اگر آپ دیکھیں تو محب اہل بیت بہت ہیں، لیکن شیعان علی ابن ابی طالب بہت کم ہیں۔ ان شیعوں میں ایک سلمان فارسی ہیں، ان شیعوں میں ایک ابو ذر غفاری ہیں، ان شیعوں میں مقداد ہیں، ان شیعوں میں میثم ہیں، ان شیعوں میں عمار یاسر ہیں۔ اور یہ ہے اصل شیعہ کہ یہ لمحے کے لیے بھی مولا سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ تو نمازوں میں مشغول ہوں گے، روزے دار ہوں گے۔ نہیں، سب سے کم نماز پڑھنے والوں میں اور یہ سلمان فارسی تھی۔ کہ سلمان تو مسجد میں نہیں بیٹھ، کہا نہیں میں علی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو اصل مذہب تو وہاں ملتا ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ نماز روزے میں لگ جاؤ اور بھول جاؤ اہل بیت کو، بلکہ یہ جملہ اللہ نے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ اہل بیت سے زیادہ بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ نماز اللہ کی ہوگی، مگر اس میں اگر تشہد میں صلوات نہیں بھیجی تو پوری نماز بیکار ہو جائے گی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ تو امام شافعی کا جملہ ہے کہ اگر تم پر کوئی درود نہ بھیجے، صلوات نہیں بھیجے تو لا صلاۃ لہ، تو اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو وہ پوری نماز جو 4 رکعت آپ نے پڑھی ہے وہ بیس کرتی ہے صرف ایک جملے کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں کوئی مقیم ہو، اور نوح کی عمر اس کو حاصل ہو، اور نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور حج کرتا رہے، اور پھر مر جائے بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے، جو اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی۔ تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت اہل بیت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر اہل بیت میں سے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کو نہیں مانوں تو میری پوری کی پوری پورا سلسلہ جو ہے وہ امامت کا بیکار ہو جائے گا۔ 6 امام تک مانا، 6 کے بعد نہیں مانا، یا 7 کو مانا، 7 کے بعد نہیں مانا، 8 کو مانا، 8 کے بعد نہیں مانا، نہیں، 12 ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 12 کی نشاندہی ہر جگہ کر دی ہے۔ آپ کے کیلنڈر میں 12 مہینے، آپ کے دن میں 12 گھنٹے، رات میں 12 گھنٹے،
جتنی چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے 12 کا عدد آپ کو ملے گا. اسی لیے خداوند عالم نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بعد میں مہینے بنائے ہیں، نہیں، جس دن ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی دن ہم نے 12 مہینے بھی بنائے. تو یہاں پر جو ہے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کیلنڈر ہے، حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. ایک صلوات بھیجے محمد نظر بندی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو ویسے تو ہم لوگ سب نظر بند ہی ہیں. اگر حقیقت دیکھا جائے تو ہم سب نظر بند ہیں. CCTV کیمرہ روڈ پہ چل رہے ہیں تو وہ ہے، کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہاں لگا ہوا ہے، جیب میں فون لگا ہوا ہے ریکارڈ کر رہا ہے. تو ایک طرح کی نظر بندی میں ہے. سب مومنین کچھ بول نہیں سکتے، نہیں بولو سن لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ نظر بندی جو ہے وہ زیادہ تھی امام کے زمانے میں. یہ بھی دیکھا جاتا تھا کون ملنے کے لیے آ رہا ہے اور کون کیا میسج لے کر جا رہا ہے. اسی زمانے میں امام کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے نائب امام سے. امام نے کچھ اپنے نائبین بنا دیے تھے اور وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو تیل بیچتے تھے، تیل فروش. آئل جب بیچا جاتا ہے تو آئل لینے کے لیے آپ کین لے کر جائیں گے نا، تو جو بھی رکھنا ہوتا تھا اس کین میں رکھ دیتا تھا وہ آدمی اور جا کر ان کو دیتا تھا. تو وہ چیزوں کو نکال لیتے تھے، خط وغیرہ جو بھی ہے نکال لیتے تھے اور اس کو تیل سے بھر کے اس کو دے دیا کرتے تھے. تو جتنے ہمارے اماموں کے نائب ہیں سب کا یہی کام تھا. امام علیہ السلام کے وہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ تنہا وہ امام ہے جس نے حج نہیں کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہاں پر جو ہے امام علیہ السلام باقاعدہ نگرانی میں بھی تھے اور امام سے مدد بھی لی جاتی تھی. متوکل بار بار مدد بھی لیتا تھا. متوکل کے ایک پھوڑا ہو گیا تھا دمبل اور وہ بھی مین آرٹری کے اوپر ہو گیا تھا. تو اس نے طبیبوں کو بتایا اور کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ تو مین آرٹری کے اوپر ہے، جان جانے کا اس میں خطرہ ہے، ہم تو اس کو نہیں پھوڑ سکتے. تو امام سے اس نے پوچھا تو امام نے اس کو میسج دیا کہ تم بکری کی مینگن جس کے اوپر وہ چلی ہو وہ لے لو اور اس میں عرق گلاب ملا کر پھوڑے پر لگا دو. تو اس وقت کے جتنے طبیب تھے وہ سب ہنسنے لگے کہ یہ کون سا علاج ہے. بھائی دوا تو آدمی کو دیکھ کر دی جاتی ہے نا، کہ کیسے آدمی کو کیسی دوا دینا چاہیے. تو یہاں شفا تو ہر ایک چیز میں اللہ نے رکھی ہے. تو آدمی دیکھ کر جو ہے وہ امام چاہتے تو امام کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کا علاج کر دیا، لیکن نہیں، امام نے بتایا کہ بھائی جیسا ہے ویسے اس کا علاج ہو. بینگن اچھا خیر، متوکل نے پریشان ہو کر یہ کہا کہ بھائی جو کہا ہے اس کو کر کے تو دیکھ لو. تو لوگوں نے جو ہے اس کا لیپ لگایا، بکری کی مینگن اس کو لیا اور اس میں عرق ملا کر لیپ بنا کر اس کے پھوڑے پر لگا دیا. رات بھر لگا رہا، صبح کو وہ پھوڑا پھٹ گیا اور اس میں پورا مواد نکل گیا. تو اس کی ماں نے 10,000 درہم کی نظر کی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ 10,000 درہم علی نقی علیہ السلام کو دوں گی. امام کو جب اس نے دیا تو امام نے اس کو کھولا بھی نہیں، امام نے اس پوٹلی کو ایک طرف رکھ دیا. متوکل نے پھر امام کی جاسوسی کے لیے سعید کو بھیجا کہ رات کے اندھیرے میں جانا ان کے گھر میں اور دروازے سے نہیں جانا، دیوار سے اوپر سے اترنا اور جا کے دیکھنا کہ کتنے ہتھیار جمع ہیں اور کتنے پیسے جمع ہیں ان کے پاس. تو سعید کہتا ہے کہ جب میں اترنے لگا امام کے گھر میں تو امام نے آواز دی، سعید وہیں ٹھہرے رہو، میں چراغ لے کر آتا ہوں. تو امام جو ہے وہ چراغ لے کر آئے اور سعید کو پورا گھر امام نے دکھایا. اور یہ جو بوریا رکھا ہوا تھا جس میں 10,000 درہم تھے، سعید نے اس کو اٹھایا کہ ارے یہ تو مل گیا، لے جا کر متوکل کے پاس اس نے رکھ دیا. متوکل نے کہا کہ دیکھو پیسے جمع ہیں کہ نہیں ان کے پاس، یہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں. تو اس کی ماں نے نکل کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ پیسے تو وہ ہیں جو میں نے ان کو بھیجے تھے نظر کے لیے.
میں نے نظر کی تھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں یہ پیسے رقم دوں گی، تو یہ وہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو نظر دینا چاہیے، سینٹروں کو اور پرسنالٹیز کو نہیں دیتے ہیں۔ مولانا کو نہیں دی جاتی ہے نظر، امام حسین کو دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو نظر حسین کہا جاتا ہے۔ اس سینٹر میں جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس سینٹر میں سینٹر کو تھوڑی امام کو دے رہے ہو، نیت ہونا چاہیے کہ امام کو دے رہے ہیں۔ تو جب بھی نیت ہو امام کو دینے کی تو اس کا صلہ بھی ملتا ہے امام کی طرف سے۔ اس نے متوکل نے جوش میں آ کر، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی جوش میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ میرا کام ہو جائے گا تو زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی ہوتا ہے نا، جوش میں ہے اس وقت، ابھی رکھا نہیں ہے لہٰذا جوش دکھا رہے ہیں۔ تو یہ متوکل نے بھی نیت کر لی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مال کثیر دوں گا، اور ٹھیک ہو گیا۔ مال کثیر دوں گا، مال کثیر کیا چیز ہوتی ہے، کتنا مال ہے؟ بلایا لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دو، کسی نے کہا آدھا خزانہ دے دو، کسی نے کہا کہ پورا خزانہ دے دو۔ مال کثیر کا تعلق ہے بہت زیادہ مال۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا 80 درہم دے دو۔ تو اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا کہ رسول اللہ کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ رسول اللہ نے بہت جنگیں کی ہیں اور اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 80 ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں 80 کو کثیر کہا ہے، تم 80 درہم دے دو۔ اتنا بڑا سخت دشمن اہل بیت تھا کہ یزید کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو متوکل کا آتا ہے۔ 21 مرتبہ اس نے چاہا کہ امام حسین کے روزے کو مسمار کرے، اور 21 مرتبہ بھی ناکام ہوا۔ آخر میں ایک یہودی کو اس نے اپوائنٹ کیا کہ امام حسین کے روزے کو مسمار کر کے اس پر حل چلا دے اور فرات کا پانی کاٹ کر روزے کو امام حسین کی قبر کو بہا دے۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی تو وہ جو گائے اور بیل ہل چلانے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ قبر کے پاس جا کر رک گئے، اور جب پانی بہایا تو پانی قبر کے چاروں طرف طواف کرنے لگا، اس نے قبر کو نہیں بہایا۔ دو اشخاص تھے متوکل کے زمانے میں، ایک زید مجنون اور ایک بہلول، دونوں کے دونوں محب اہل بیت تھے۔ تو زید مجنون یہ کہتا ہے کہ جس حسین کو تم نے زندگی میں پانی نہیں دیا، اب حسین کی قبر کو تم پانی سے بہانا چاہتے ہو۔ یہ مرثیہ ان کا پورے کا پورا ہے۔ امام علیہ السلام کی آخری 40 سال کی عمر میں، 42 سال کی عمر میں امام کو اب زہر دیا گیا، اور زہر بھی دیا گیا تو اس سے پہلے امام کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اپنے پروسیشن میں اس نے متوکل نے امام کو شامل ہونے کا حکم دیا، اور امام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے آگے متوکل اپنی سواری کے اوپر شان و شوکت کے ساتھ۔ امام تھک گئے تو ایک صحابی نے آ کر کہا مولا آپ تو بہت تھک گئے، کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 ایام، تم 3 دن تک اپنے گھر میں رہو، اس کے بعد ہمارا عذاب تم پر آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد متوکل کو اسی کے بیٹوں نے قتل کر دیا، اور یہ امام کی دعا ہے، اور جب امام کہتے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو زہر دینے کے لیے امام علیہ السلام کو آیا تھا وہ کہتا ہے کہ امام تو قبر کھودے ہوئے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کو معلوم ہے کہ انہیں زہر دیا جائے گا، اور معتز نے جب امام کو زہر دیا ہے اور امام تڑپنے لگے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ حالت لوگوں نے دیکھی کہ گریبان چاک ہے، آستین الٹی ہوئی ہے اور پریشانی کے عالم میں، اور امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بس اتنا کہوں گا مولا پردیس میں تو آپ تھے، لیکن پردیس میں بیٹا تو ایسا تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے،